بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، حیض و نفاس کے احکام، حیض کی تعریف اور احکام۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کو ہر مہینے ایک متعین مدت تک رحم سے آتا ہے۔ اس کا کم سے کم وقت ایک دن اور ایک رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، لیکن عام طور پر 6 یا 7 دن تک آتا ہے۔ طہر، حیض کے علاوہ کے بقیہ دن کی مدت کم از کم 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ عام طور پر 23 یا 24 دن تک طہر رہتا ہے۔ اس بارے میں جو عورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جس کو پہلی بار حیض آتا ہے۔ نمبر 2، وہ عورت جس کو حیض کی ایک متعین مدت معلوم ہے۔ نمبر 3، استحاضہ والی عورت۔ ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ پہلی بار جس کو حیض آیا ہے وہ خون دیکھتے ہی نماز اور روزہ اور جنسی ملاپ ترک کر دے گی اور ایام طہر یعنی پاکی کے دن کا انتظار کرے گی۔ جب خون کی صفائی ہو جائے غسل کرے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اگر 15 دن کے بعد بھی خون جاری ہے وہ مستحاضہ سمجھی جائے گی اور استحاضے کے احکام کی پابندی کرے گی۔ اگر 15 دنوں کے دوران اسے 1-2 دن خون آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے تو وہ طہر کے دونوں دنوں میں نہا کر نماز پڑھے گی، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھے گی اور ایام خون میں رک جائے گی۔ اور جس عورت کو حیض کی مدت معلوم ہے اور وہ ان ایام میں نماز اور روزہ اور جنسی ملاپ ترک کر دے گی اور ایام مدت کے بعد خون کا پیلا رنگ یا پھیکا رنگ دیکھے تو اس کی پرواہ نہ کرے، البتہ اگر صاف خون دیکھے تو دوبارہ غسل کرے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایام مطہر کے بعد پیلے یا مٹیالے رنگ کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 1، حالت حیض میں جمع کرنا منع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ۔ ترجمہ، تم ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ۔ نمبر 2، نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، البتہ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا ضروری ہے۔ ارشاد نبوی ہے جب عورتوں کو حیض آ جائے تو نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 3، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں مسجد کو حائضہ اور ناپاک کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرے گی۔ حدیث میں ہے جنبی اور حائضہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، البتہ حائضہ اگر زبانی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 5، حالت حیض میں طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ طہر کا انتظار کیا جائے گا، اور طہر بھی وہ جس میں جمع نہ کیا گیا ہو۔ روایت ہے کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اسے ماہواری سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حیض میں کیا چیزیں جائز ہیں؟ نمبر 1، جمع کے علاوہ عورت کے ساتھ ہر انداز میں اٹھنا بیٹھنا، بوس و کنار، کھانا پینا جائز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع کے علاوہ سب کام جائز ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، سنن ابی داود و ترمذی و نسائی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 3، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج و عمرہ کے بقیہ ارکان ادا کر سکتی ہے۔ طہر اور غسل کے بعد طواف بھی کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا حاجی جو کرے وہ سب ارکان تم بھی ادا کرو سوائے طواف کعبہ کے، جب پاک ہو جاؤ تو طواف بھی کر لو۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 4، حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے جس جگہ میں منہ لگا کر پانی پیتی تھی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 5، تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، اس لیے قرآن کے علاوہ ہے، اور اگر قرآن پر کپڑا وغیرہ لپٹا ہوا ہے لیکن حیض کے علاوہ دوسری ناپاکی کی حالت میں نہ تو قرآن پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی زبانی پڑھ سکتی ہے جب تک غسل نہ کرے، کیونکہ عام ناپاکی کے بعد وہ فوراً غسل کرتی ہے، مگر حیض کا مسئلہ ایسا ہے کہ فوراً غسل نہیں کر سکتی ہے بلکہ اس کی مدت طویل ہے۔ یہی محققین علماء کا نظریہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ معنی حیض سولیوں کا استعمال۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے دارالافتاء کمیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ دوران حج حیض کے خوف سے معنی حیض گولیوں کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت رمضان کا روزہ رکھنا چاہتی ہے تو بھی ایسا کر سکتی ہے، مگر اسے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی ایسا کرنا چاہیے تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ استحاضہ کے احکام۔ استحاضہ وہ خون ہے جو مدت حیض و نفاس کے علاوہ مخصوص جگہ سے کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ مستحاضہ کے 3 حالات ہیں۔ نمبر 1، عورت کو حیض کی مدت معلوم ہے، اس مدت میں جو خون آتا ہے وہ حیض ہے۔ باقی استحاضہ کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں فتویٰ پوچھا جسے بہت خون آتا تھا، تو آپ نے فرمایا مہینے میں جتنے دن حیض کے ایام گزارتی تھی اتنے دن رات نماز ترک کر دے، جب وہ دن گزر جائے تو نہا کر کپڑے کی لنگوٹی باندھے اور نماز پڑھے۔ بحوالہ سنن نسائی و ابو داود۔ نمبر 2، عورت کو برابر خون آتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی متعین مدت نہیں ہے اور نہ ہی حیض کے خون کی تمیز کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کا حیض 6 یا 7 دن ہے، کیونکہ حمنہ بنت حبش کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سخت استحاضہ میں مبتلا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا کروں، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ایک چونکا ہے، 6-7 دن تک حیض سے شمار کر، پھر نہانے، جب پاک و صاف ہو جائے تو 23 یا 24 دن نماز پڑھ اور روزے رکھ، یہی تجھے کافی ہے، اور ہر مہینے اسی طرح کرتی رہے جس طرح عام عورتیں ایام ماہواری گزارتی ہیں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ یہ حدیث ان عورتوں کے لیے ہے جن کی نہ کوئی عادت مقرر ہو اور نہ ہی وہ حیض میں تمیز پیدا کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، عورت کی مقررہ مدت نہیں ہے لیکن وہ حیض اور استحاضہ میں تمیز پیدا کر سکتی ہے، ایسی صورت میں وہ اپنی تمیز پر عمل کرے۔ فاطمہ بن حبش کی حدیث ہے کہ وہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھیں، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو معروف ہے، اگر یہی ہے تو نماز مت پڑھو، اور اگر وہی دوسرا رنگ ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ بحوالہ سنن نسائی و ابو داود۔ مستحاضہ کے احکام۔
استحاضہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس میں وہ تمام چیزیں ممنوع ہوں جو بحالت حیض ممنوع ہیں، البتہ کچھ ایسے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے، وہ احکام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ نمبر 3، وضو کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھو ڈالے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نجاست کو روکنے کے لیے روئی کا ٹکڑا رکھ لے۔ نمبر 4، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو نہ کرے۔ نمبر 5، اس حالت میں جمع جائز ہے کیونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 6، اس پر بھی وہی احکام نافذ ہوں گے جو پاک عورتوں پر نافذ ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اعتکاف میں بیٹھے گی، تلاوت قرآن کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ متفقہ علیہ مسئلہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب بھی عورت پاک صاف ہو جائے، غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، البتہ 40 روز سے پہلے اس سے جمع کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے تکلیف لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے، اس لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں 40 دن بیٹھتی تھیں۔ بحوالہ بلوغ المرام باب الحیض نیز فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت سے بچہ جنم دینے کے بعد کتنے دن انتظار کرے؟ فرمایا 40 دن انتظار کرے، الا یہ کہ اس سے پہلے پاک و صاف ہو جائے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ ممنوعات نفاس سے بھی وہی تمام چیزیں منع ہیں جو حیض کی وجہ سے منع ہیں۔ اسی طرح نفاس کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔